Assalamualaikum, good afternoon. Hello, my name is DANISH HAROON. So the discussion will be much more emphasized, much more towards that if you want to apply a machine learning pipeline using Python, then how can you do that using scikit-learn or GraphLab? So about me, introduction हो चुका है, but जो additional एक चीज़ है उसमें ये है कि these are some of the projects I've worked on. So some of the projects are related to the retail sector, some are related to the energy sector, some with respect to banking, and some with respect to life sciences. So these are some of the agenda items we'll be covering today. So we'll be starting with if we define a naive machine learning pipeline, how can you do it? That's one. Then we'll be talking about the introduction of scikit-learn GraphLab, its inception, and if you want to compare both of them, then what are the differences? Third, we'll be talking about, for example, if someone talks to you about modeling and you have two machine learning models, how can you differentiate between the both of them? Like, what possible differences can be there between two machine learning models? Then we'll be talking about some of the packages that you can use in scikit-learn GraphLab in order to build up a data science complete pipeline. So by pipeline, I mean to say that you start from the pre-processing, you do the normalization, transformation, you apply different machine learning algorithms, then comes the cross-validation side of things. If you want to deploy that on Hadoop or EC2 instance, that if you want to export the models, how can you do it? So yeah, I'll be talking about that as well. Then we'll be talking about if you want to apply a machine learning model using scikit-learn or GraphLab, then what is the syntax? What's the difference if you want to implement that in scikit-learn and GraphLab? So what will be the differences in terms of the syntax? And last, we'll be talking about if you have a machine learning model and you want to import that or you want to export that, how can you do it? So this is just a naive machine learning pipeline. And why do I say it's naive? Is because, for example, if you compare machine learning to software development, in software development, you have a required set of requirements from the client. You have a specific timeline. You know the platform, the resources you'll be using. And you know that I'll be doing this, and that, and I'll be able to complete that specific project. But irrespective of that, when you talk about machine learning, it's not deterministic. It's not that I do A, B, C, and I'll be able to accomplish my task. It's more of an iterative task, more of R&D task. For example, you follow a specific pipeline, and then you see that the results are not that good, and you revert back and start back again. So the time you revert back to start again, it can happen anywhere within this machine learning pipeline. So yeah, if you talk about it, we ingest the data. It can be in databases. It can be in flat files. You go about applying EDA. You see the visualizations. You check out the distributions. You decide upon that if I want to apply normalization, I need to apply some transformation to the distributions. And then you talk about that, do I need to extract more features from the current features, or do I need to select some specific features? Do I need to reduce the dimensions? And then we talk about applying the model. And then when you talk about applying the algorithm, it's not that you just select the algorithm you want to apply. You need to decide upon the hyperparameters you need to fix in that. You also need to perform cross-validation to ensure that your model generalizes, it doesn't overfit. And then we go about deploying the model. When we talk about deployment, the deployment can be in terms of, for example, you can talk about a BI platform, or you can talk about some reporting, or you can talk about a data product in which you have integrated your machine learning model. And it doesn't end over there, obviously, because there are many real-time applications that we use daily. Data is coming in, new things are coming in, so obviously the model should be updated. So for that, we either apply incremental learning or we apply online learning to make sure that the model is up to date and it doesn't miss us out on the obsolete or out-to-date information. So yeah, this is sort of a bit of a
introduction on the inception of scikit-learn and GraphLab. So yeah, scikit-learn was started in 2007 as a Google summer code project. And if we see GraphLab, it was being introduced in 2009 in Carnegie Mellon. Scikit-learn was made public in 2010, and it is being built on top of NumPy, SciPy, and Matplotlib. If we see about what are the differences between the two of them, so in terms of when we talk about free, we talk about pricing. So scikit-learn is free. There are no hidden charges. In terms of GraphLab, if you apply for academic license, you get a 1-year license, but you can renew that as well. But given the model that it's a 1-year license, so you never know that they might go on to commercialize this product. Python 2 support is there in both of them, but Python 3 support is just in scikit-learn. In terms of deep learning algorithms, the support is there in GraphLab, but it's not there in scikit-learn. In terms of scalability, scikit-learn is scalable as a function of the memory, the main memory it has. But in GraphLab, you can implement a multi-threaded implementation you can do in GraphLab. And in terms of GPU support, the GPU support is there in GraphLab, but not currently in scikit-learn. So when you go on the website of scikit-learn, you will see something like this. So what they've done is that they've divided the different packages into different segments. The segments we see here are like unsupervised ones like clustering, and supervised ones like classification, regression, also dimension reduction. So there were a wide range of algorithms. In some of the cases when we talk about clustering, scikit-learn is much more richer than GraphLab in terms of the algorithms being provided. So yeah, we talked about that. If someone asks you that you have two models, what can be the possible differences? Okay, one thing to clear by model, it's not always algorithm. Obviously, the differences can be many more as well. For example, I have two exact same models with the same hyperparameters, but the data I supply in for the training purposes is different, so obviously the models will be different. The same stands for the pre-processing, what transformations you apply, what normalization you apply, what's the distribution of the data, obviously it will change. Feature selection, you have 10 features. What do you use to select the features? That matters, that what algorithms do you use, what features do you end up with. The algorithm design, this is basically what usually people think as model, that for example, I am applying a descent tree, I am applying a gradient boosting, I am applying convolutional neural network, so these are the algorithms. Cross-validation, many choices again. You can go with k-fold, you can go with the holdout method. There are many of the methods that you can apply for cross-validation. Then the random seed. This is particularly important when you talk about the optimization function. For example, when we talk about gradient descent, it matters that where do you start from. So the random seed is really important out there. Then in terms of hyperparameters, for example, two algorithms exactly the same processing, same data, but the hyperparameters are different. For example, when we talk about, for example, lasso or ridge regression, if the lambda parameter is different, then the model will end up to be something different. Then the loss function, what do you choose for as the loss function? You use cross entropy, something else. And then the optimization technique. Obviously, many of us believe that gradient descent is the only or the most commonly used, but there are many others as well. So it depends on that as well. So these are some of the parameters on which you can differentiate two models. Now let's start with some of the packages that you can use in Python for the purposes of pre-processing. Standardization comes over there as well. So for example, there are some of the models like if you use RBF kernel in support vector machines, or you use lasso ridge, which apply L1, L2 regularization, then the assumption is that the data is standard normally distributed. So for that, you need to apply a Z-transform. So this is the standard scale. You can apply a Z-transform using this. If you want to train the model, you do so using fit. And
in fit, what it does is that, as we know that when we apply Z transform, what it does is that it computes the mean and the standard deviation. So when you do fit, so it basically from the data, it calculates the mean and standard deviation. And when you apply transform, so it applies that specific Z transform on the data you want to be transformed using a standard scaler. You can do both of them together as well, like the fit and transform using fit underscore transform. And you can revert back as well. That if you have transformed the data and you want to revert back to the original the data that you used, the raw one, then you can use it. You can do that using the inverse transform method. Okay, so these are some of the hyperparameters that you can use in a standard scaler. Like one is that do you want to use the mean? Do you want to use the standard deviation? It's up to you. By default, both of them are turned to true, but you can change it if you want to. Then we talk about nonlinear transformation. For example, you want to predict some numerical data, which is continuous in nature, sort of. So obviously, the thing comes in mind is that it's supervised. We have the labels, and we need to apply regression. But if that is when you visualize it, you see that it's a nonlinear specific trend. For that, you can't use a linear regression because it has to be linear to apply linear regression. So what you can do is you can transform that specific data using power transform. So what it does is that it converts that nonlinear one into as much linear as it can. And the thing it uses is a lambda parameter. So what lambda does is that lambda is being decided using maximum likelihood estimation. So मैं थोड़ा बता देता हूँ what is maximum likelihood estimation. It has to do with कि, for example, आपके पास you have a data point and you need to figure out कि कौन से distribution से ये data point मेरे पास आया है, ठीक है? तो for example, अगर हम इसको थोड़ा और wide करें, तो for example, you are working on some data, ठीक है? That is for 3 years. Obviously, वो जो business था, that was operating for 10 years or so. लेकिन वो दूसरे systems पे था, उसका data नहीं था, तो in the end, you are not working on the population, you are working on a sample, which could have belonged from any of the distributions out there. तो maximum likelihood estimation ये करता है, वो बताता है कि for example you have 5 different distributions. What's the likelihood कि this data point belongs from this distribution? तो आप likelihood calculate करते हैं for all 5 of them, and then you see कि मेरा maximum likelihood जहाँ पर आ रहा है, so that is the distribution जहाँ से ये sample जो है ये आया होगा मेरे पास. So this is where you can apply a power transformer to convert a non-linear one to a linear one, ताकि you can apply linear regression for the purposes of continuous value extrapolation. Then when we talk in terms of images, obviously, when we talk in terms of images, the thing that pops up in mind is that we can apply CNN or some other algorithms, deep nets. But obviously, if you want to go with a simpler implementation, so for example, अगर आप scikit-learn में implementation कर रहे होते हैं, तो what you do is that, for example, you have a image of 2 by 2, right? So obviously, you can't pass a 2 by 2 as a matrix within the scikit-learn model. So what you do is you flatten it out, कि सारी rows को एक ही linear 1D vector में convert करके फिर आप उसे pass करते हैं ताकि you can apply a scikit-learn model on top of it. But that's not always important that you pass an image. What you can do is, for example, ये जो deep feature extractor है, it's a pre-trained neural network model. So if you pass in an image to it, so what it does is that it spits out the features it extracted from that image. So इसमें जैसे ये कि it's a 28 by 28 image, so it will extract some of the features which it thinks are different from the other images, जिसको आप use करके फिर train कर सकते हैं किसी और model को. यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं मॉडल ऑटो, इसके अंदर बेसिकली वो है कि न्यूरल नेटवर्क का कौन सा प्री ट्रेन मॉडल यूज़ करना है. फीचर्स में वही है कि फीचर्स आप कौन से पास करें, कौन सा कॉलम को यूज़ कर रहे हैं इस फीचर्स. तो इसमें हम इमेज वाले कॉलम को यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पसेस. देन इफ़ वी टॉक अबाउट फीचर एक्सट्रैक्शन, सो फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपके फ़िल्टर्स होते हैं, दे मूव अबाउट different patches of the image के ताकि they learn the different edges that are there in different portions of the image, जो भी आपका kernel size होता है. And उसमें ये भी होता है कि ताकि it doesn't overfit
on a specific portion of the image. وہ یہ ہے کہ وہ ڈیو ڈیلیجنس دے ٹو ایچ اینڈ ایوری پورشن آف دا امیج, تو ریگولرائز کر رہا ہوتا ہے ان ون سارٹ آف. تو دیٹس دا ایگزیکٹ تھنگ جو آپ یہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو بیسکلی دس از فار دا پرپسز دیٹ کہ اگر آپ کے پاس 4x4x3 کی امیج ہے اور آپ کو اس میں سے پیچز ایکسٹریکٹ کرنا ہے تو یو کین ڈو سو یوزنگ ایکسٹریکٹ پیچز 2D. تو 2D ڈائمینشن کے اندر بیسکلی آپ کو ڈفرینٹ پیچز دے گا جس کے اوپر آپ جو ہے ایج بھی لرن کر سکتے ہیں اور ریگولرائز بھی کر سکتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ دیٹ, مطلب یہ جو ایکسٹریکٹ پیچز 2D کے تھرو آپ پیچز تو بنا رہے ہیں, بٹ یو کین ریکنسٹرکٹ دا اوریجنل امیج یوزنگ دا پیچز ایز ویل اف یو وانٹ ٹو ڈاؤن دا لائن. ٹھیک ہے. دین وی کم ٹو ڈائمینشن ریڈکشن. ٹھیک ہے. Obviously, as we know, dimension reduction, specifically PCA, is being applied on کہ جہاں آپ کے پاس لینئر فارم میں ڈیٹا ہے اور آپ کو بیسکلی ڈیمینشنس کو ریڈیوس کرنا ہے. تو واٹ یو ڈو از دیٹ کہ آپ آئیگن ویکٹرس نکالتے ہیں, آئیگن ویلیوز نکالتے ہیں. اینڈ واٹ یو آر مور کنسرنڈ ود از دیٹ کہ اگر آپ کے پاس 10 فیچرس ہیں, آئی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان میں سے کون سے فیچرس ایسے ہیں کہ that have the maximum variance in a specific direction, which are contributing the most to my given problem. تو what it does is that کہ ایک تو یہ سے آئیگن ویکٹرس آئیگن ویلیوز میں کنورٹ کرتا ہے, اور پھر جتنے بھی آپ اسے کمپوننٹس اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ مجھے اتنے ٹاپ پرنسپل کمپوننٹس چاہیے, وہ آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے دیتا ہے. Now the thing is that کہ جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے اٹس ناٹ ان دا سیم ڈیمینشن جس ڈیمینشن میں ڈیٹا آپ نے ان پٹ کیا ہوتا ہے. اٹس اے نیو ڈیمینشن آل ٹوگیدر, جو لینئر ڈیمینشن ہے. جو آپ کے فیچرس کمپوننٹس آؤٹ پٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں وہ آرتھوگونل ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ان دا سیم ڈائریکشن اور ٹو سم اسپیسیفک اینگل. اچھا, اگر ہم امیجز کی فارم میں بات کریں تو فار ایگزامپل یہاں پہ جو امیجز ہیں دیس آر 64x64 گرے اسکیل امیجز. اگر آپ یہ RBF کرنل والا جو سپورٹ ویکٹر مشین ہے اس کو دیں گے تو اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم ان ٹرمس آف ٹریننگ. تو واٹ یو کین ڈو از دیٹ کہ یہ جو 64x64 کی امیج ہے اس کو آپ پاس کر سکتے ہیں PCA کے تھرو, کہ تاکہ یہ آپ کو جو ہے وہ کچھ فار ایگزامپل آپ نے اسے 200 کمپوننٹس کہہ دیے تو 200 آپ کو جو ٹاپ فیچرس ہیں ان ٹرمس آف ویریئنس ریٹرن کر کے دے دیں. اس کا ایڈوانٹیج بیسکلی یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ 6 فیسز جو ہیں اس میں فیسز کی کچھ فیچرس کامن ہوتے ہیں اکراس آل دا فیسز, کچھ ہوتے ہیں جو ڈسٹنکٹ کر ہوتے ہیں ون فیس ٹو اندر, تو ڈسٹنکٹیو فیچر یو ول گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو دیٹس این ایڈوانٹیج. اچھا, بائی دا وے جسٹ فار ڈسکلیمر, آئی مینشن دیٹ کہ وہ سائیکٹ لرن سے یہ اسپیسیفک کلاس امپورٹ ہو رہی ہے لینئر ماڈل, اور یہ لینئر ماڈل کے تھرو ہم یہاں پہ آبجیکٹ بناتے ہیں جیسے REG ایکولس ٹو لینئر ماڈل, اور پھر اس آبجیکٹ کی کچھ میتھڈس ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ ٹرین بھی کر رہے ہوتے ہیں, پریڈکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ول گیٹ ٹو دیٹ لیٹر دین دا لائن. تو ہیئر وی آر اپلائنگ لینئر ریگریشن. اوبیسلی لینئر ریگریشن میں اٹس اے ریگریشن ٹیکنیک جس کے اندر کوئی لینئر ٹرینڈ ہوتا ہے تو اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں یوزنگ دس ماڈل. اس میں اگر آپ ہائپر پیرامیٹرس دیکھیں تو یو کین اٹس اپ ٹو یو دیٹ ویدر یو وانٹ دا وائی انٹرسیپٹ اور یو ڈونٹ, کیونکہ اوبیسلی اگر بالکل میں ایک نائف ایکویشن بناؤں تو فار ایگزامپل y = mx+c, ٹھیک ہے, تو جو اسٹریٹ لائن کی ایکویشن ہے تو اوبیسلی دا 2 پیرامیٹرس جو 2 ہمیں فیچرس وہ بیسکلی جو ویٹس لرن کر رہے ہیں دیس آر m اور c, رائٹ, وچ از دا y انٹرسیپٹ اینڈ دا سلوپ. ٹھیک ہے, بٹ اٹس اپ ٹو یو دیٹ ویدر یو وانٹ دا ماڈل ٹو لرن دا y انٹرسیپٹ اور اٹ ڈزنٹ. اگر آپ y انٹرسیپٹ کو فالس کر لیں گے تو وہ اوریجن سے شروع کر رہا ہوگا اس لائن کو, وہ صرف سلوپ کو لرن کر رہا ہوگا یوزنگ اٹ. بائی ڈیفالٹ لینئر ریگریشن جو ہے گریڈینٹ ڈیسنٹ کو یوز کر رہا ہوتا ہے ٹو آپٹیمائز, بیکاز آبویسلی یہ سارے پوائنٹس ہیں. رینڈم سیڈ جو ہوگا اس سے کہیں سے بھی لائن شروع ہو سکتی ہے, کوئی بھی رینڈم ایم اور سی کی ویلیو سے شروع کرے گا تو اٹ مائٹ اسٹارٹ فرام دس اور سم تھنگ ڈفرنٹ, بٹ آبویسلی گریڈینٹ ڈیسنٹ کے تھرو اٹ ول کنورٹس, کیونکہ کانویکس فنکشن ہے تو کنورٹ کر لے گا تو وہ گلوبل منیمم, اور وہی آپ کی بیسٹ فٹ لائن ہوگی جو آپ کو شو ہو رہی ہوگی. یو کین اپلائی نارملائزیشن ایز ویل دیٹ کہ میں ماڈل کے اندر جب یہ ڈیٹا کو پاس کر رہا ہوں اس سے پہلے اگر مجھے ڈیٹا کو نارملائز کرنا ہے تو اف یو سیٹ اٹ ٹو ٹرو تو وہ آٹومیٹکلی اسے نارملائز بھی کر لے گی. ٹھیک ہے, اس کی تھوڑی سی امپلیمنٹیشن دیکھ لیتے ہیں. یہ سائیکٹ لرن سے میں نے اس اسپیسیفک کلاس کو امپورٹ کیا, اس میں سے میں نے ایک آبجیکٹ کو انیشلائز کیا REG = REG.fit کے تھرو میں نے ماڈل کو ٹرین کیا,
اور اس کے بعد یہ میرا ماڈل آیا جس نے اسپٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ اس نے ڈیفالٹ اس کے پیرامیٹرس انیشلائز کیے ہیں, ہائپر پیرامیٹرس, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے کوئی ہائپر پیرامیٹرس اس پہ پاس نہیں کیے, سو دیٹس وائی اٹ اینڈیڈ اپ ود دا ڈیفالٹ ہائپر پیرامیٹرس. اینڈ دین جب میرا ماڈل ٹرین ہو چکا ہے تو آئی کین سی دا کوفیشنٹس آف دا ماڈل ایز ویل, جو کہ میری ویلیوز ہیں آف ایم اینڈ سی, تو ایم کی ویلیو 0.5 اور سی کی 0.5 ہے, تو یو کین سی دا کوفیشنٹس ایز ویل اینڈ یو کین ٹرین دا ماڈل یوزنگ اٹ. اچھا, then we come to clustering. Obviously it's unsupervised, we don't have labels. Usually ہم implementation دیکھ رہے ہوتے ہیں K-means کے point of view سے. یہاں پہ میں نے کہا that there should be something different, تو hierarchical clustering. تو hierarchical clustering میں ایک چھوٹا سا فائدہ یہ ہوتا ہے that ایک تو اس کی representation آپ دیکھ سکتے ہیں. Representation ایک تو ڈینڈوگرام کی فارم میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور also you can see that in the form of a 2D scatter plot as well کہ میرے clusters کون سے بن رہے ہیں, as you can see in K-means as well. K-means میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ you need to know that کہ how many clusters do I want, and obviously it's not your choice. Obviously یا تو you will use a brute force method to try out with different clusters, and you will use demographics to see کہ کون سے cluster makes meaning یا doesn't, یا you can use elbow methods and different statistical methods for that. اس کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنے clusters مجھے on the basis of my data مجھے دکھ رہے ہیں کہ وہ بن رہے ہوں, ٹھیک ہے. تو here you can see کہ there are 5 clusters جو بن رہے ہیں, جو vertical lines ہیں. آپ intersection جب اس کا لے رہے ہیں تو وہ آپ کو total number of clusters show کر رہی ہیں. تو here we can see that ایک تو اس میں نے 2 چیزیں دکھائی ہیں. ایک تو اگر آپ کو کسی ڈینڈوگرام کو پلاٹ کرنا ہو تو how can you do it, تو یہ SciPy کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو پلاٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر وہ آپ کو ڈینڈوگرام شو کر رہے ہیں. تھوڑا بہت اوور ویو کر لیتا ہوں how does hierarchical clustering works. ایگلومیٹرک یہ اسپیسیفک یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کے ایک تو ہوتا ہے کہ کون سا ڈسٹینس میجر ہے اور کون سا آپ کا لنکیج کرائٹیریا ہے. تو ڈسٹینس میجر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹینسز کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے بٹوین ایچ اینڈ ایوری ڈیٹا پوائنٹس, اور جو ڈیٹا پوائنٹس قریب قریب ہوتے ہیں اس کو وہ اس کا ایک کلسٹر بنا لیتے ہیں, اور اسی طرح سے اٹ ایکسپینڈس. تو فار ایگزامپل دیس بلانگس ٹو ون کلسٹر, دیس بلانگس ٹو ون, ٹو یہ مرج ہو رہے ہیں ٹو بیکم اے ون کلسٹر, اینڈ دین دس کلسٹر مرجز ود دس ون ایز ویل اوپر جا کے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کی ریپرزنٹیشن ادر دین ڈینڈوگرام دیکھنا چاہیں تو اٹس لائک مور آف اے 2D پلاٹ جس کے اندر یہ اسکیٹر پلاٹ ہے, جس میں یہ مجھے 5 کلسٹر شو کر رہا ہے. یہاں دیکھیں میں نے یوکلیڈین اس میں پاس کیا ہے ٹو ٹیل اٹ کہ بیسکلی کہ کون سا ڈسٹینس میجر یوز کرنا ہے. اچھا, لنکیج میں نے نہیں بتایا تھا. لنکیج مینس دیٹ فار ایگزامپل کین ہیو اے بورڈ اور سم تھنگ, کین ہیو اے بورڈ اور سم تھنگ, آئی کانٹ بورڈ اور مارکر اور سم تھنگ. No? Can be. I don't think you can use it like this. Achha. So basically it has to do with that. For example, you have 3 points. ٹھیک ہے. اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے تینوں پوائنٹس کا آپس میں ڈسٹینس نکالا, تو یہ فاؤنڈ آؤٹ کہ 2 points are close to each other. تو وہ 2 points کا ایک آپ کا کلسٹر بن گیا اور ایک 3rd point آپ کا الگ سے رہ گیا, ٹھیک ہے. Now what you can do is that کہ اگر میں اس کلسٹر اور اس پوائنٹ کا ڈسٹینس نکالنا چاہوں, ٹھیک ہے, آئی کین یوز دا فاردسٹ پوائنٹس ٹو کیلکولیٹ دا ڈسٹینس, اور آئی کین یوز دا کلوزسٹ ونس. چونکہ یہ جو میرا کلسٹر بنا ہے اس کے اندر ایک پوائنٹ ول بی کلوزر ٹو دا ایمٹی پوائنٹ اینڈ ون ول بی فار اوے فرام دا ایمٹی پوائنٹ. تو لنکیج یہی ڈیسائڈ کرتا ہے کہ واٹ یو وانٹ ٹو کمپیوٹ دا یوکلیڈین ڈسٹینس بٹوین دا کلوزسٹ پوائنٹس, یا یو وانٹ ٹو کمپیوٹ دا ڈسٹینس بٹوین دا فاردسٹ پوائنٹس. تو یہاں پہ لنکیج از کوائٹ امپورٹنٹ. ان ٹرمس آف کلاسیفیکیشن, جیسے گریڈینٹ بوسٹنگ کلاسیفائر کی امپلیمنٹیشن ہے, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آبویسلی ٹریز, ڈیسینٹ ٹریز آر ویری مچ پرون ٹو اوور فٹ. تو اس کے اندر بس کچھ اس طرح کے ہائپر پیرامیٹرس ہوتے ہیں جس کے تھرو یو کین انشور دیٹ یور ماڈل از ناٹ اوور فٹنگ. تو یو کین ریگولرائز دا ویٹس ایز ویل. آپ ڈیپتھ لمٹ کر سکتے ہیں ٹری کی. آپ جو ہے بیسکلی سب کالمس کو نہیں, کچھ کالمس کچھ فیچرس کو اٹھائیں تاکہ اوور فٹ نہ کر رہا ہوں. یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ ٹریز جو اوور فٹ کر رہے ہیں ان کی کنٹریبیوشن کو منیمائز کر لیں, اور جو جرنلائز کر رہے ہیں ان کی کنٹریبیوشن کو میکسیمائز کر لیں. ان دیٹ یو کین ڈیفائن ان دا ہائپر پیرامیٹرس.
اچھا ہم ماڈل سلیکشن کی اگر بات کرتے ہیں, ابھی ہم ہائپر پیرامیٹرز جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا لائک لنکیج اور دا ڈسٹینس, تو وہاں تو ہم خود اسپیسیفائی کر رہے تھے, بٹ یو کین لیو اٹ ٹو سم پیکیجز ان پائتھن جیسے گریڈ سرچ یا رینڈمائز پیرامیٹر آپٹیمائزیشن ہے, جس کو آپ آل سیٹ آف پاسبل ویلیوز بتا دیں وچ یو تھنک اباؤٹ ول بی اے بیسٹ فٹ ٹو یور ماڈل ہائپر پیرامیٹرس کے پوائنٹ آف ویو سے, اور وہ خود ہی آپٹیمائز کرے گا. تو واٹ اٹ ڈز از دیٹ کہ وہ ہر کمبینیشن کے لیے فار ایگزامپل اٹ ول کنسیڈر سی ٹو بی 1 اینڈ کرنل ٹو بی لینئر, یہ کمبینیشن پہ ماڈل کو لرن کرے گا, دین اٹ ول اپلائی سی ایکولس ٹو 10 اینڈ دین کرنل ایکولس ٹو لینئر, دوبارہ ماڈل کو ٹرین کرے گا. اینڈ دین بیسکلی وہ ایک لاس فنکشن کو یوز کرتا ہے, اس کی بیسس پر ڈیسائڈ کرتا ہے کہ وچ ہائپر پیرامیٹر از دا بیسٹ ون فار یو. فار ایگزامپل جب 1 اور لینئر کو اپلائی کیا تو 0.6 آیا, اور 10 اور لینئر کو اپلائی کیا تو 0.8 آیا. تو اٹ ول چوز, اگر لاس کی بیسس پہ بات کریں تو 0.6 والے کو چوز کرے گا اس کمبینیشن کو ایز دا بیسٹ ہائپر پیرامیٹر گیون دا ڈیٹا آئی ہیو ایٹ دا مومنٹ. اچھا اگر آپ ڈیپ لرننگ پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ امپلیمنٹیشن کرنا چاہیں تو گراف لیب میں دس از سپورٹ ایک کلاس ہے بائی دا نیم آف MXNet. اٹ ہیز بین سیٹ کہ اس کی امپلیمنٹیشن از مچ ان سم آف دا کیسز از فاسٹر دین دی اسٹینڈرڈ پلیٹفارمس لائک ٹینسرفلو, ٹارچ, کیفی, اور اس کے اندر آپ کال بیکس بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کے ایپاکس اینڈ ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے لاکس پرووائڈ کر لے گا, یا پھر آپ کا ایک بیچ ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے تو تبھی آپ کو لاک اسپٹ آؤٹ کر سکتا ہے. اس کی اگر ہم امپلیمنٹیشن دیکھیں تو یہاں پہ میں نے آرکیٹیکچر جو ہے انیشلائز کر لیا, یہاں پہ میں نے اپنا ڈیٹا پاس کر لیا, مال کو میں نے ٹرین کر لیا, اور یہاں میں نے پریڈکشن اسپٹ آؤٹ کر دیں. ایز وی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ, گراف لیب کے اندر دیر از سپورٹ فار یو کین یوز GPUs ایز ویل رائٹ. تو اس کے اندر وین یو امپورٹ MXNet تو وہ خود ہی آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ آپ کے سسٹم کے اندر کون سے بیسکلی GPUs انیبلڈ ہیں پہلے سے, اینڈ دین یو کین پاس دیٹ ان یور ماڈل کہ مجھے کون سے GPUs یوز کرنے ہیں فار دا پرپسز آف دا پروسیسنگ الگورتھمس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے. اوکے دین وین وی ٹاک اباؤٹ لاس فنکشنس, تو اگر ہم لاس فنکشنس کی بات کریں سائیکل لرن کے اوپر تو یو کین ہیو اے کنفیوژن میٹرکس فار دا ڈیٹا یو ہیو. اگر ہم کلاسیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم ریگریشن کی بات کر رہے ہیں, یو کین ہیو اے مین اسکوائرڈ ایرر. اس کی امپلیمنٹیشن مین اسکوائرڈ ایرر جو میتھڈ ہے اس کے تھرو ہو سکتی ہے. اینڈ دین یو کین آلسو اپلائی کراس اینتھروپی لاس ایز ویل. تو یہ کچھ پیکیجز ہیں اور کچھ امپلیمنٹیشنس ہیں لاس فنکشنس پوائنٹ آف ویو سے. اچھا کراس ویلیڈیشن کی بات کریں تو ہم نے کہا تھا کہ ون الگورتھم کین بی ڈفرینٹ فرام ون ماڈل کین بی ڈفرینٹ فرام دی ادر ماڈل. کراس ویلیڈیشن ٹیکنیکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی تو کے فولڈس کی امپلیمنٹیشن وی کین ڈو دیٹ یوزنگ کے فولڈ میتھڈ. اینڈ اگر آپ ٹرین ٹیسٹ کو کرنا چاہیں, اچھا اس کے اندر ٹرین ٹیسٹ ویلیڈیشن کا جب اسپلٹ ہم کرتے ہیں تو ٹرین انڈرسکور ٹیسٹ انڈرسکور اسپلٹ, تو ٹرین اور ٹیسٹ کے اسپلٹس نکالتے ہیں, دین آپ ٹرین کو مزید اسپلٹ کر سکتے ہیں تو ٹرین اینڈ ویلیڈیشن, تاکہ اگر آپ کو 3 سیٹس بنانے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرین پہ ماڈل کو ٹرین کر دیں. 5 ماڈلس ہیں, 5 کو ٹرین پہ ٹرین کیا آپ نے, اس کے بعد آپ نے 5 کی ایکوریسی دیکھی ٹیسٹ کے اوپر, اور ٹیسٹ پہ جس کی اچھی ایکوریسی آ رہی ہے اس کو آپ نے ویلیڈیشن پہ اپلائی کیا, اور ویلیڈیشن پہ جو ایکوریسی آ رہی ہے وہ آپ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس ماڈل کی یہ ایکوریسی ہے آن دا ویلیڈیشن سیٹ. اچھا ہم ڈپلائمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو اگر آپ گراف لیب میں کر رہے ہیں اپنے لوکل کے اوپر, تو یہاں پہ آپ نے ایک میتھڈ بنا لیا جس کے اندر آپ نے پوری پائپ لائن ڈیفائن کر لی, اینڈ دین یو کین یوز دا گراف لیب ڈپلوائے جاب کریٹ, جس کے تھرو آپ اس ماڈل کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اپنا لوکل پہ. اف یو ٹاک اباؤٹ ہڈوپ, تو ہڈوپ کے اوپر آپ بیسکلی ہڈوپ کا ایک انسٹنس جو ہے وہ کریٹ کریں, اس پہ جاب کو ڈپلوائے کریں, اینڈ یو کین سی دا ریزلٹس. اینڈ اف وی ٹاک ان ٹرمس آف EC2 انسٹنس, تو آپ یہاں کانفیگریشن کر رہے ہیں اپنے EC2 کی, یہاں پہ آپ ایک کلسٹر کو کریٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ جاب کو ڈپلوائے کر رہے ہیں, اینڈ یو کین سی دا ریزلٹس آؤٹ دیئر. اچھا کوڈ فلو کا ہم نے بات کی تھی کہ واٹس دا ڈفرینس بٹوین دا سینٹیکس وین وی ٹاک ان ٹرمس آف سائیکٹ لرن اینڈ گراف لیب. تو اس کے اندر بیسکلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم نے ایک اسٹینڈرڈ سائیکٹ لرن کا ڈیٹا سیٹ تب ہم نے امپورٹ کر لیا ڈیجٹس کا, یہاں پہ ہم نے ماڈل کو انیشلائز کر لیا ود دا ہائپر پیرامیٹرس, یہاں ہم نے فٹ کے تھرو ماڈل کو ٹرین کیا, اور یہاں پہ ہم نے پریڈکشن کر لی. وین وی ٹاک ان ٹرمس آف گراف لیب,
تو یہاں پہ میں نے ایس فریم ہوتے ہیں, جیسے پانڈاس کے اندر ڈیٹا فریم ہوتے ہیں, تو اس طرح سے گراف لیب کے اوپر گراف بیس امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, ڈیٹا اسٹرکچر سے ایس فریم. اس کے اندر آپ نے لوڈ کر لیا ڈیٹا کو, یہاں پہ آپ نے ماڈل کو کریٹ کر لیا, اور یہاں پر آپ نے فیچرز بتا دیے, ٹارگیٹ فیچرز کون سے ہیں, میرے نارمل انڈیپینڈنٹ فیچرز کون سے ہیں, اور یہاں پہ آپ نے ماڈل کو پریڈکٹ کر لیا. یہاں ٹرین میں اور یہاں پہ ماڈل نے اسپٹ آؤٹ کرنی آپ کی پریڈکشنس. اچھا, دس از دا لاسٹ پارٹ. اٹ ہیز ٹو ڈو وتھ کہ اگر آپ کو ماڈلس کو امپورٹ کرنا ہو یا ایکسپورٹ کرنا ہو, ایک ڈیفالٹ امپلیمنٹیشن پکل کے تھرو ہوتی ہے کہ یو کین یوز پکل. آپ ایک پکل فائل کو ایکسپورٹ کر دیں اور اس کو امپورٹ کر لیں ایز اے ماڈل. لیکن ایک اور امپلیمنٹیشن بھی ہے جاب لب کے تھرو. اچھا, واٹ شوڈ آئی یوز؟ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جاب لب جو ہے وہ اٹ ہیز بین آپٹیمائزڈ کہ وہ لارج نمپائی ایریز کو ہینڈل کر لیتا ہے. تو اگر آپ کی لارج نمپائی ایریز ہے تو اٹس گڈ ٹو یوز جاب لب. لیکن اگر آپ کے پاس اسمال نمپائی ایریز ہیں, دیر آر ملٹیپل آف دیم, تو یو شوڈ یوز پکل فار دیٹ پرپز کہ ماڈل کو ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنا. اچھا, یہ ہم نے سائیکل لرن کی امپلیمنٹیشن دیکھی تھی پکل اور جاب لیب کی. اگر آپ گراف لیب میں کر رہے ہو تو گراف لیب ایک فائل کو اسپٹ آؤٹ نہیں کرتا, اور ڈائریکٹری کو اسپٹ آؤٹ کرتا ہے, اور اسی فارمیٹ کی ڈائریکٹری کو وہ امپورٹ کر لیتا ہے ایز اے ماڈل. تو اس کے اندر یہ ہے کہ لوڈ انڈرس کو ماڈل کو آپ یوز کر سکتے ہیں فار دیٹ پرپز. دیٹس اٹ فرام می. تھینک یو سو مچ. سوری فار رننگ کوئکلی ٹورڈز دی اینڈ. Yeah. Is it possible that we design a model using GraphLab and import it in scikit-learn? Are they in standard format or they are transferred to the language? I personally don't think so. It will be possible. Yeah. If we design a model using TensorFlow, let's say, or any other language, we will only be able to use that model in the specific language. Yeah. They are not in the standard format. دیکھیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس آپ نے کوئی امپلیمنٹیشن کی گراف لیب کے اندر کسی ایسے الگورتھم کی جس کی امپلیمنٹیشن اویلیبل ہے سائیکل لرن میں. ٹھیک ہے, دیکھیں اٹ ہیز ٹو ڈو وتھ کہ آپ ایک پائپ لائن بنا لیں. ٹھیک ہے, پائپ لائن کین بی ان اینی لینگویج. ٹھیک ہے, یو کین ریپلیکیٹ دا سیم پائپ لائن ان دی ادر لینگویج اور فریم ورک, رائٹ. جیسے اگر میں بات کروں کہ میں کہہ رہا ہوں نائم ہے اور پائتھن ہے. ٹھیک ہے, پائتھن میں نے کوڈ لکھ لیا اور میں نے پوری پائپ لائن بنا لی. ٹھیک ہے, تو نائم کے اندر ونس آئی نو کہ میری پائپ لائن کیا ہے تو آئی کین ریپلیکیٹ دیٹ ایزیلی ان اینی ادر پلیٹ فارم اور اینی ادر لینگویج. اٹ شوڈنٹ بی اے پرابلم جب تک اس الگورتھم کی سپورٹ ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, ٹرو. اینی ادر کوشچنس؟ یپ. وہ یو نو. اچھا, دیکھیں اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ کے الیکٹرک نے اس پہ کام شروع کیا ہے ایور سنس فیب سے پہلے. وی ور مچ مور کنسرنڈ آن بی آئی اینڈ رپورٹنگ سائڈ آف تھنگس. تو اوبیسلی اٹ ول ٹیک ٹائم. کچھ یوز کیسز ہیں جس پہ ہم اپلائی کر رہے ہیں ان چیزوں کو, اور اوبیسلی بات یہ ہوتی ہے کہ وین یو ہیو چوائس بٹوین اے سمپلر ماڈل اینڈ اے کمپلیکس ون, یو اسٹارٹ ود اے سمپلر ون اینڈ دین یو موو ٹو اے مور کمپلیکس ون. بیکاز پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وی بلانگ فرام دس فیلڈ سو وی کین انڈرسٹینڈ دا پائپ لائنس اینڈ ایوری تھنگ, رائٹ. بٹ وین یو آر ٹاکنگ ٹو دا بزنس تو آپ کو ان کی ٹرمس میں ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. تو دا مور سمپلر اٹ از دا مور ایزی اٹ از ٹو ایکسپلین, رائٹ. دا مور کمپلیکس اٹ از تو اس کے اندر پھر تھوڑا وہ ایمبیگوٹی آ جاتی ہے سارٹ آف. یا questions are in the community lounge. Sure. The rest of the questions can be taken in the community lounge for now. Thank you, sir.